حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک ساحر تھا۔ جب ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اجل قریب ہے، مجھے ایک لڑکا دو جسے میں سحر سکھا دوں۔ بادشاہ نے اسے لڑکا دے دیا۔ ساحر نے اسے سحر سکھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور جادوگر کے درمیانی راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس ٹھہرنے لگا۔ راہب کا کلام لڑکے نے سنا تو اسے اس کا انداز اور کلام اچھا لگا۔ اب معاملے کی نوعیت یہ ہو گئی کہ لڑکا جب ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا اور دریافت کرتا کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا، اور جب وہ لڑکا اپنے گھر پہنچتا تو گھر والے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے مارتے اور پوچھتے تاخیر سے آنے کی کیا وجہ ہے۔ اس صورتحال سے لڑکے نے راہب کو آگاہ کیا تو اس نے ایک تجویز اسے سجھائی کہ جب ساحر تجھے مارنے کے در پہ ہو تو اس کو کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے کسی کام سے روک لیا تھا، اور جب گھر والے دیر سے پہنچنے کی سزا دینے لگے تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روکے رکھا۔ اسی اثنا میں ایک روز لڑکے کا گزر ایک ہیبت ناک اور بہت بڑے جانور پر ہوا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس کی دہشت اور خوف سے لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر لڑکے کو خیال آیا کہ میں آج معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راہب کا طریقہ زیادہ پسند ہے یا جادوگر کا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر ہاتھ میں پکڑا اور یہ کہہ کر اس جانور کو کھینچ مارا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا طریقہ تیرے نظر میں ساحر کے طریقے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے اور یہ گزر جائیں۔ چنانچہ وہ جانور اس پتھر سے مر گیا اور لوگ آرام سے گزر گئے۔ پھر یہ سارا ماجرا لڑکے نے راہب کو سنایا۔ راہب سن کر بولا، بیٹے اب تم مجھ سے بازی لے گئے ہو، تمہارا مقام مجھ سے افضل ہے، لہٰذا اب مستقبل قریب میں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، لہٰذا اگر تمہیں سخت آزمائش میں ڈالا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ علم کس سے حاصل کیا ہے تو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ یہ لڑکا راہب سے تعلیم پا کر صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا اور دوسرے بیماروں کو بھی شفا دینے لگا۔ شفا کی نسبت لڑکے کی طرف سبب کے درجے میں ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کا ایک ہم جلیس بھی نابینا تھا۔ اسے اس لڑکے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت تحائف اور ہدایہ لے کر اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، اے لڑکے مجھے شفا دے، اس کے عوض یہاں جو کچھ میں لایا ہوں وہ سب تیرا ہے۔ لڑکا بولا، میں تو کسی کو بھی شفایاب نہیں کر سکتا، شفا تو صرف اللہ عز و جل کے قبضے اختیار میں ہے۔ اگر تو ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آیا اور حسب معمول وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، ارے تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ بولا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے؟ اس نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میرے اور تمہارے رب نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ بولا، میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا کہ ہاں ہے۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ نے اسے عذاب میں اس وقت تک مبتلا رکھا جب تک کہ اس نے لڑکے کا عطا پتہ نہ بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلوا کر پوچھا، اے نوجوان، تیرا جادو اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ تو اندھے کو بینا اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہے۔ لڑکا بولا، کسی کو شفا دینا میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے، شفا دینا صرف اللہ عز و جل کا کام ہے، کسی غیر اللہ کا ایک کام نہیں۔ بادشاہ بولا، تو وہ میں ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، تم نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ بولا، ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس پر اسے بھی بادشاہ نے مبتلا عذاب کر دیا اور اتنا عذاب دیا کہ لڑکا راہب کے متعلق بتانے پر مجبور ہو گیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلوایا اور حکم دیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے اپنا دین ترک کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کے سر کے وسط میں آرا رکھ کر چروا دیا۔ پھر بادشاہ اس اندھے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے حکم دیا کہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر ایسا کرنے سے اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چروا دیا، حتیٰ کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر بادشاہ لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے بھی حکم دیا کہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر ایسا کرنے سے اس نے بھی انکار کر دیا تو اسے کچھ سپاہیوں کی تحویل میں دے کر حکم دیا کہ اسے فلاں اونچے پہاڑ پر لے جا کر پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، بصورت دیگر اسے پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا دو۔ تعمیل حکم میں یہ لوگ اسے لے کر
जब पहाड़ पर ले चढ़े तो लड़के ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह तू खुद इनसे जिस तरह चाहे निपट ले। चुनाचे पहाड़ इस शिद्दत से लर्जा कि वो सारे के सारे लुढ़कते हुए नीचे आ रहे और मर गए। लड़का रास्ता तलाश करता हुआ बादशाह के पास पहुंच गया। पूछा कि तुम्हारे साथ जो लोग गए थे उनका क्या हाल है? वो बोला, अल्लाह ताला ने उनका काम तमाम कर दिया है। फिर बादशाह ने उसे कुछ लोगों के साथ भेजा और कहा कि इसे बड़ी कश्ती पर सवार करके समंदर की तलातुमखीज मौजों में ले जाओ। वहां जाकर अगर ये अपने दीन से फिरने का इकरार कर ले तो छोड़ दो, वरना उसे वहीं गर्क कर दो। चुनाचे वो उसे बिफरी हुई मौजों में ले गए। इस मौके पर लड़के ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह तू ही जिस तरह चाहे इनसे निपट ले। दुआ कबूल हुई और वो सब मौजों की लपेट में आकर लुक़्मा अजल बन गए। लड़का फिर रास्ता तलाश करता हुआ बादशाह तक पहुंच गया। उसने पूछा, तेरे साथियों का क्या बना? लड़के ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया और उनको हिलाक कर दिया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक कि तू इस तरह ना करे जिस तरह मैं तुझे बताता हूँ। अगर तूने मेरी बताई हुई तदबीर पर अमल किया तो तू मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा, वरना तू मुझे हरगिज कत्ल नहीं कर सकता। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? लड़का बोला, तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर और मुझे खजूर के तने पर फांसी पर लटका कर मेरे तुर्कश से तीर ले और यूं कहकर तीर मार इस लड़के के परवरदिगार अल्लाह के नाम से। बस जब तू हस्बे हिदायत अमल करेगा तो तू मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा बादशाह ने ऐसा ही किया। कमान के बीच में तीर लगाकर मारा और साथ ही कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बुल गुलाम। तीर सीधा लड़के की कनपट्टी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ तीर लगने के मकाम पर रखा और मर गया। इस पर लोग पुकार उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह के मुहासिबों ने उससे कहा, यह तो वही कुछ हो गया जिससे आप बचना चाहते थे। लोग आपके दीन को छोड़कर उस लड़के के दीन को मान गए। बादशाह ये देखकर गुस्से से भर गया। उसने सड़कों के किनारे गड्ढे खुदवाए और उनमें आग भरवाई और जिसने ईमान से फिरना कबूल ना किया उसको इन गड्ढों में फिकवा दिया। इसी दौरान में एक खातून इस हाल में आई कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो आग में कूदने से हिचकिचाई तो उसका शीरख्वार बच्चा बोल उठा, अम्मी जान साबित कदम रहो, बिलाशुबा तुम हक